سلطان برق ارک عالم اسلام کے فرزند عظیم، سلطان الپ ارسلان کا پوتا اور ملت مسلمہ کے محسن اور رجل عظیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے نہ صرف خلافت بغداد کو تقویت بخشی بلکہ بنی بویا سے اس کی جان چھڑائی جو خلیفہ پر عذاب کی صورت میں حاوی تھے، اور خلیفہ بغداد ہر کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھا۔ سلجوقی سلطانوں کا دور وہ سنہری دور تھا کہ انہوں نے ایک طرف صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر ان کی عسکری طاقت کی کمر توڑ دی، تو دوسری طرف ان کی عظمت، اسلام سے ان کی محبت اور ان کی قوت دیکھتے ہوئے وحشی منگولوں کو کبھی جرأت و جسارت تک نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، اس لیے کہ سلجوقی اپنا دفاع کرنا جانتے تھے۔ افسوس صد افسوس، سلطان برق ارک کو ساری زندگی دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک اندرونی بغاوتیں اور شورشیں جو خود ان کے بھائی کھڑے کر رہے تھے، اور دوسری باطنی قوتیں جو مسلمانوں کی عظمت کو زنگ آلود کرنے کے در پہ تھی۔ افسوس سلطان برق ارک جب ان دونوں قوتوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہوا تو موت نے اسے آ لیا، اور وہ صلیبیوں کے خلاف اس طرح حرکت میں نہ آ سکا جس طرح اس کے آباء و اجداد آتے رہے تھے۔ یہ داستان انشاءاللہ آپ کے علمی ذخیرے میں یقیناً اضافے کا باعث بنے گی۔ فصیل سے اتنے فاصلے پر جا کر وہ رک گئے۔ ہجری 486 کی انتہائی سرد رات بڑی تیزی کے ساتھ سحر سے گلے ملنے کو بھاگی جا رہی تھی۔ ایسے میں گہری رات کی تاریکی میں چند سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ انداز میں دوڑا رہے تھے جو شاہراہ دریائے جیہوں کی طرف سے آتی ہوئی وہاں سے نیشاپور سبزوار کے نواح سے گزرتی ہوئی اصفہان کی طرف چلی گئی تھی۔ اصفہان شہر سے چند فرلاگ دور کچھ مسلح جوان رک گئے، شاید انہوں نے یہ سارا معاملہ یہیں سے طے کر لیا تھا۔ صرف 3 سوار اصفہان شہر کی طرف بڑھے تھے۔ ان 3 سواروں میں سے ایک کا نام ایاز بن سیف الدین، دوسرے کا نام چکرمش بن صالح اور تیسرے کا نام برسک بن برسک تھا۔ یہ تینوں وہاں رکنے والے مسلح ساتھیوں سے صلاح مشورے کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مسلح جوان یہی کھڑے رہیں، ہم تینوں اصفہان شہر کی طرف بڑھیں اور سلطان برق ارک کو اصفہان کے زندان سے نکال کر لانے کا اہتمام کریں؟ ان سب کا سرکردہ ایاز بن سیف الدین ہی تھا، جس کی بنا پر اس سے مشورہ کیا گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے باپ کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے کیونکہ قتل کر دیا تھا، لہٰذا ایاز کی پرورش نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے سلطان برق ارک کی ماں زبیدہ نے کی تھی۔ بہرحال آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ تینوں سوار اپنے ساتھ ایک خالی گھوڑا لے کر بڑی تیزی سے اصفہان شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے۔ فصیل سے اتنے فاصلے پر جا کر وہ رک گئے کہ اگر فصیل سے کوئی تیر چلائے تو ان تک نہ پہنچے۔ وہاں رکنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ایاز بن سیف الدین نے اپنی کمان سیدھی کی اور جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر اس نے اس انداز سے چلایا تھا کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ جلتے پروں کا وہ تیر اصفہان کی فصیل کے اوپر سے کسی نے مشرقی جانب چلایا ہے۔ جلتے پروں کا تیر چلانے کے بعد ایاز بن سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھی برسک بن برسک اور چکرمش بن صالح بالکل خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ فضاؤں کے اندر جلتے ہوئے تیر کی بلند ہونے کے چند ہی لمحوں بعد رسیوں کی ایک سیڑھی اصفہان شہر کے مشرقی دروازے کے قریب نیچے گرائی گئی۔ اس کے بعد کچھ مسلح جوان فصیل کے اوپر کھڑے رہے۔ صرف ایک شخص نیچے اترا تھا جو رات کی تاریکی میں ایک ہیولے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ نیچے اترنے والا جب اپنے پاؤں زمین پر جما چکا تب فصیل پر کھڑے لوگوں نے رسیوں کی سیڑھی پھینک دی تھی، یہاں تک کہ جو رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے زمین پر اترا تھا وہ بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی ایک خالی گھوڑا لیے کھڑے تھے۔ ان کی طرف بڑھنے والا سلطان برق ارک ہی تھا۔ سلطان برق ارک جب ان تینوں کے قریب گیا تب وہ تینوں اپنے گھوڑوں کی طرف گئے۔ سلطان برق ارک آگے بڑھا، پہلے ایاز بن سیف الدین سے گلے ملا، کئی بار اس کی پیشانی چومی،
پھر اس طرح چکرمش اور برسک بن برسک سے ملا۔ اس کے بعد سلطان برق ارک خالی گھوڑے پر سوار ہوا۔ چکرمش اور برسک بن برسک اپنی ننگی تلواریں لیے آگے ہو لیے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے سلطان رہا اور سلطان کے پیچھے اپنی برہنہ تلوار فضا میں بلند کیے ایاز بن سیف الدین تھا۔ اس طرح چاروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اس سمت سرپٹ دوڑا دیا تھا جہاں وہ اپنے مسلح جوانوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ دراصل سلطان برق ارک سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ حالانکہ ستم ظریف ہی کہ جب نظام الملک طوسی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے قتل کر دیا تو سلطان ملک شاہ سلجوقی بغداد کی طرف بڑھا۔ ہجری 485 میں وہ بغداد میں داخل ہوا۔ اس موقع پر اس کی بیویوں میں سے ترکمان خاتون اس کے ساتھ ہی تھی، جسے تاریخ کے اوراق میں خاتون جلالیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وقت کی ستم ظریفی اور مسلمانوں کی بدقسمتی کہ بغداد میں داخل ہونے کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی بیمار ہوا اور ہجری 485 میں انتقال کر گیا۔ جب تک سلطان ملک شاہ سلجوقی زندہ رہا نہ کسی صلیبی کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوئی اور نہ ہی شمال کے وحشی منگولوں اور تاتاریوں میں اتنی ہمت تھی کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں۔ حالانکہ سلطان ملک شاہ کی سلطنت ان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے وقت اس کی بیوی ترکمان خاتون سلطان کے ساتھ بغداد میں موجود تھی۔ سلطان سے اس خاتون کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام محمود تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکمان خاتون نے مصلحتاً سلطان کی موت کو چھپایا اور اس کی لاش لیے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان کے امراء میں سے تاج الملک وغیرہ اور کچھ دیگر امراء اس کے ہم رکاب تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اور سرکردہ رئیس اور امیر کربوغا جو بغداد کے دور میں والی موصل ہوا، وہ بھی ترکمان خاتون سے عاملہ تھا۔ اس موقع پر ترکمان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی انگوٹھی امیر کربوغا کو دے کر والی قلعہ اصفہان کے پاس بھیجا۔ اصفہان کے قلعے دار نے سلطان کی انگوٹھی دے کر قلعے کی کنجیاں کربوغا کو دے دی۔ کربوغا نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ترکمان خاتون بھی اصفہان آ پہنچی۔ اس نے اصفہان میں آتے ہی بڑے بڑے امراء اور سالاروں کو خوب نوازا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نابالغ بیٹے محمود کی تخت نشینی کی تیاری کی اور لوگوں سے اس کے سلطان ہونے کی بیعت لے لی۔ محمود کی بیعت لینے کے بعد ترکمان خاتون نے عباسی خلیفہ بغداد کی خدمت میں درخواست کی کہ اس کے بیٹے محمود کی سلطان ملک سلجوقی کے بعد باضابطہ تخت نشینی ہو گئی ہے اور اراکین سلطنت نے اس کی بیعت کر لی، لہٰذا خطبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس شرط سے اس معاملے کی منظوری دی کہ محمود ابھی نابالغ ہے، اس کی نابالغی تک ترکمان خاتون کا ایک امیر انض امور سلطنت کا نگران اور منظم رہے گا، جبکہ دوسرا امیر مجد الملک اعمال کے تقرر و تنزل کا مختار ہوگا۔ ترکمان خاتون یعنی محمود کی ماں شاید ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرتی، پر اس موقع پر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلیفہ کا پیغام لے کر گئے تھے، ترکمان خاتون کو سمجھایا کہ شرعاً تمہارا لڑکا نابالغی کی وجہ سے حکومت اور سلطنت کی باغ ڈور ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر تم ان شرائط کو قبول نہ کرو گی تو سلطان ملک شاہ کا دوسرا لڑکا تخت نشین کر دے گا۔ چنانچہ مجبوراً ترکمان خاتون نے شرائط مذکورہ بالا کو منظور کر لیا اور اس طرح اس کے بیٹے کو سلطان تسلیم کر لیا گیا اور اس کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا۔ جب ترکمان خاتون اس سارے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے برق ارک کو گرفتار کر کے اصفہان کے زندان میں بند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد اس کی سلطنت کی یہ عجیب حالت تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جو بڑا پائے کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت کا سکہ چین سے شام تک اور اقصائے شام سے یمن تک چلتا تھا، اس کے علاوہ رومن حکمران اسے جزیہ دیتے تھے اور بڑی بڑی حکومتیں اس کا نام سن کر لرز جاتی تھی۔ جہاں تک سلطان برق ارک کا تعلق ہے، سلطان برق ارک سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام زبیدہ تھا جو سلطان ملک شاہ کے چچا یاقوتی بن داؤد کی بیٹی تھی۔ برق ارک کی گرفتاری پر اس کی ماں زبیدہ نے اپنے سالاروں اور امراء سے مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک طوسی کے حمایتی اور حامی تھے۔ ان سب نے ترکمان خاتون کے مقابلے میں زبیدہ خاتون اور اس کے بیٹے برق ارک کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ چنانچہ یہ عزم کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بھیجا گیا جو سلطان برق ارک کو اصفہان کے زندان سے نکال لے آئے
اور اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ترکمان خاتون کی بدقسمتی کہ جس وقت اصفہان کے زندان سے برق ارگ کو نکالا جا رہا تھا، اس وقت وہ اپنے بیٹے محمود اور کچھ دوستوں کے ساتھ بغداد کی طرف گئی ہوئی تھی، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں برق ارگ کے حامیوں نے برق ارگ کو زندان سے نکال لیا۔ برق ارگ کو زندان سے نکالنے کے بعد امیر ایاز بن سیف الدین اپنے ساتھیوں اور مسلح جوانوں کے ساتھ برق ارگ کو اپنے شہر کی طرف لے گیا۔ وہاں اس کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ترکمان خاتون جو اپنے بیٹے محمود کے ساتھ بغداد میں تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس خبر کو سن کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ بغداد سے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر اور اپنے لشکر کے سالار تاج الملک کو اپنی طاقت اور قوت جمع کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال ترکمان خاتون اصفہان پہنچی اور بڑی تیزی سے اس نے دوبارہ سلطان برق ارگ پر حملہ آور ہونے، اس سے گرفتار کر کے اس کا خاتمہ کرنے کی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان برق ارگ کو اصفہان کے زندان سے نکال لیا گیا ہے، تو وہ سلطان کے گرد جمع ہونے لگے، اس لیے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد وہ سب سے زیادہ اس کے بیٹے سلطان برق ارگ ہی کو پسند کرتے تھے۔ اس طرح امیر ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی سلطان برق ارگ کو لے کر رے کی طرف بڑھے، اور رے شہر تک پہنچتے پہنچتے سلطان برق ارگ کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ رے شہر کا حاکم ان دنوں ارغش نظامی تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لوگ برق ارگ سے بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کر رہے ہیں اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے سرگرداں لشکری اور سالار سلطان برق ارگ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، تب ارغش نظامی نے بھی سلطان برق ارگ کی اطاعت قبول کر لی، اور اس کے پاس اس وقت جو لشکر تھا، اس لشکر کے ساتھ ارغش نظامی سلطان برق ارگ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ارغش نظامی کے مل جانے سے سلطان برق ارگ کی قوت میں اضافہ ہوا، لہٰذا سب سے پہلے اس نے رے شہر پر قبضہ کیا۔ اپنی ماں اور دوسرے عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو اس نے رے شہر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے انتہائی اہم قلعے کی طرف بڑھا جس کا نام تبرک تھا، اور جس سے سلطان برق ارگ بڑے فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے سلطان برق ارگ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس سمت بڑھا تھا۔ تبرک شہر اور اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر سلطان برق ارگ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ تبرک کا حاکم اور قلعے دار پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر سلطان برق ارگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان برق ارگ چاہتا تو آتے ہی تبرک کے حاکم اور قلعے دار پر حملہ آور ہوتا اور یقینی طور پر اسے اپنے سامنے زیر کر کے تبرک پر قبضہ کر لیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل سلطان برق ارگ تبرک شہر اور قلعہ صلح صفائی سے زیر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان کے لشکر نے پڑاؤ قائم کر لیا، تب سلطان نے اپنے بھائی سنجر کے علاوہ اپنے بڑے سالاروں میں سے ایاز بن سیف الدین، چکرمش بن صالح، سکمان بن ارسک اور برسک بن برسک کے علاوہ دیگر بڑے سالاروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب یہ سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے، تب سلطان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سب سے پہلی بات جو میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دونوں طرف مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تبرک کا قلعے دار بڑا مینوی اور ہٹ درم ہے۔ میں چاہتا تو آتے ہی اس پر حملہ آور ہو کر جنگ کا فیصلہ کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے معاملات صلح صفائی سے طے ہونے چاہیے۔ میں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ ایک سفیر کو تبرک کے قلعے دار کی طرف روانہ کروں، یہ اس سے جا کر صلح صفائی کی بات کرے، بالکل نرم رویہ رکھے اور اس سے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے کہ چونکہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے مجھے اپنا سلطان تسلیم کر لیا ہے، اور تبرک کا قلعہ کیونکہ میری عملداری میں آتا ہے، لہٰذا تبرک کے والی اور قلعے دار کو میرا مطیع ہونا چاہیے۔ اگر وہ اطاعت شعاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان کو رکا اور اس نے اپنے سالاروں سے اس تجزیہ سے متعلق گفتگو کی
تو سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے سالار کو سفیر بنا کر تبرک کے حاکم اور قلعے دار کی طرف روانہ کیا۔ وہ سفیر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سفید علم لہراتا ہوا تبرک کے قلعے دار کے لشکر کی طرف گیا اور تبرک کے قلعے دار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ 4 مسلح جوان سلطان کے سفیر اور ان کے دونوں ساتھیوں کو تبرک کے قلعے دار کے خیمے میں لے گئے، جو اس کے پڑاؤ کے پشتی حصے میں نصب تھا۔ سلطان کے تینوں قاصد تبرک کے قلعے دار کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر قلعے دار اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے سلطان کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھر جب تینوں اس کے کہنے پر بیٹھ گئے تب تبرک کے قلعے دار نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ تمہیں سلطان برق ارک نے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ سلطان کے سالار نے ان الفاظ کو ناپسند کیا تھا اور قلعے دار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برق ارک نہیں، سلطان برق ارک کہو۔ قلعے دار کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، جب میں اسے سلطان تسلیم ہی نہیں کرتا پھر میں برق ارک ہی کہوں گا۔ سلطان برق ارک کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بس تم یہ کہو، تم کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس سالار نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، دیکھو دونوں طرف مسلمان ہیں، اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ سلطان برق ارک کی سب بیعت کر چکے ہیں، اب وہ اپنے باپ ملک شاہ سلجوقی کے بعد مسلمانوں کے سلطان ہیں، لہٰذا اس کی اطاعت لازم ہے۔ سلطان کا سالار جب خاموش ہوا تب قلعے دار جھٹ سے بولا، کسی نے اس کی سلطان ہونے کی بیعت نہیں کی۔ سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکمان خاتون جلالیہ اور اس کا بیٹا محمود اس کے بدترین دشمن ہے، اور تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ لوگ تو ترکمان خاتون کے بیٹے محمود کو اپنا سلطان تسلیم کر چکے ہیں، اور خلیفہ بغداد نے اس کی تصدیق بھی کر رکھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ برق ارک کے ساتھ اس کا کوئی عزیز و قارب بھی نہیں ہے۔ سفیر پھر کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جس طرح محمود کے ساتھ اس کی ماں ترکمان خاتون ہے، اس طرح برق ارک کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ ہے، اور پھر برق ارک کا بھائی سنجر بھی اس کے ساتھ ہے اور ہر طرح سے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا بھائی محمد بھی برق ارک کے زیر سایہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیر رکا، پھر دوبارہ قلعے دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اگر مسلمانوں کی یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو کئی بھور لگی ٹہنیاں آگ و خون کا شکار ہو جائیں گی، بے آبروئی کے پرچم عزت نفس کو جھکاتے پھریں گے، کالے مکروہ سائے بڑی بڑی خواہشوں کو جنم دیں گے، اور یہ بھی لازم ہے سلطان برق ارک تمہیں جھکائے اور اپنا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ جب ایسا ہوگا تو ان علاقوں میں کئی گھرانے غم اور دکھ کا شکار ہو جائیں گے، کئی لشکری خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان کا سفیر جب دم لینے کے لیے رکا تب قلعے دار بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر برق ارک نے ہماری انا کی شکستگی کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم اس کے لیے فطرت کے منفی عمل کی طرح حرکت میں آئیں گے، زمین کو اس کے لیے جہنم سے بدتر بنا دیں گے۔ میری طرف سے واپس جا کر برق ارک کو یہ پیغام دینا کہ اس کے لشکریوں کی تعمیر و تہجین کے علاوہ اس کے اپنے اعضاء و جوارح کی تنظیم ہمیں برباد ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، چاروں طرف سے اس کے لیے خونی تعبیروں کی حدیثیں لکھ ڈالیں گے۔ قلعے دار جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سالار کسی قدر اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنی کس قوت اور کس طاقت کے بلبوتے پر ایسی گفتگو کر رہے ہو۔ دیکھو ابھی وقت ہے، بربادی عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے، اگر اسے نہ ٹالا گیا تو یاد رکھنا تبرک اور اس کے نواح میں دلہنوں کی طرح گنگناتی فصلوں کے سنہرے گیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کرو گے تو میں پہلے سے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ حالات اور وقت تمہاری گرسنہ نگاہوں میں زہر بھر کر تمہاری نفس ذات کو انحطاط اور زوال کا شکار کر دیں گی۔ ہماری تمہاری بہتری، ملت کی بلائی اور مسلم امہ کی فلاح اسی میں ہے کہ مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں نہ ٹکرائیں بلکہ صلح صفائی سے گفتگو کر کے، جس طرح دوسرے لوگ سلطان برق ارک کو اپنا سلطان تسلیم کر رہے ہیں، اس طرح تم بھی تسلیم کر کے سلطان کے مطیع اور فرمانبردار ہونے کا اعلان کر دو۔
سلطان برق ارگ کی زندگی کے مزید واقعات ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔